وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 روزہ دورہ ازبکستان تاشکند کے کانگریس سینٹر آمد پر ازبک صدر شوکت مرزایوف نے استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان پرجوش مصافحہ، خیر سگالی جذبات کا تبادلہ۔ وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم نے ازبک صدر کا وفد کے ارکان سے تعارف بھی کرایا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 2 طرفہ اور وفود کی سطح پر ملاقاتیں۔ وزیر اعظم مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ دونوں رہنما مشترکہ بزنس فورم میں شرکت اور گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تاشکند میں قائم ٹیکنو پارک کا دورہ بھی کریں گے۔ ازبکستان کی مقامی مصنوعات کے صنعتی یونٹس کا دورہ بھی کرایا جائے گا۔ مفاہمت کے بادشاہ کی پنجاب حکومت کے ناروا سلوک پر وارننگ۔ گورنر ہاؤس لاہور میں اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، نون لیگ کی حکومت ہمارے سہارے کھڑی ہے، دوستوں کا احسان ماننا چاہیے۔ لیگی قیادت کو اپنے رویے پر خود سوچنا چاہیے۔ اگر ہمیں تنگ کیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ لیگی حکومت کے لیے اپنی سیاست داؤ پر لگائی، ہم ان سے اچھے صلے کی توقع رکھتے ہیں۔ جانتا ہوں کہ تحریری معاہدے کے نکات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ آئندہ بجٹ آنے تک مسائل حل ہونے کا انتظار کریں۔ پیپلز پارٹی ارکان پنجاب اسمبلی بھی پھٹ پڑے۔ صدر مملکت سے ملاقات میں شکایات کے انبار لگا دیے۔ مفاہمتی پالیسی پر نظر ثانی کی تجویز۔ اپوزیشن اتحاد کی 2 روزہ قومی کانفرنس کا آغاز۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں، اس وقت ملک کی رائے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے حکمران جو کچھ کر رہے ہیں، اس کی امید نہیں تھی۔ پاکستان سیاسی انتشار کا شکار ہے۔ قانون کی بالادستی کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب چیف جسٹس کے پاس بھی اپنا بینچ بنانے کا اختیار نہیں۔ سپریم کورٹ آئینی مسائل کو سننے کے لیے ہوتی تو آج نہیں سن سکتی۔ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت۔ وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیتے ہوئے کہا، فوجی عدالتوں کے خلاف 5 رکنی بینچ کا 1 نہیں 3 فیصلے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یاحییٰ آفریدی نے اپنے فیصلے لکھے۔ تمام ججز کا ایک دوسرے کے فیصلے سے اتفاق تھا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ تمام 5 ججز متفق تھے کہ سیویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جسٹس منصور نے ماضی سے اپیل کا حق درست قرار دیا تھا، میں نے اختلاف کیا۔ ماضی سے اپیل کا حق مل جاتا تو 1973 سے اپیلیں آنا شروع ہو جاتی۔ وفاقی کابینہ میں کون کون سے نئے کھلاڑی شامل ہوں گے؟ نام سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق حنیف عباسی کو وزارت ریلوے کا قلمدان دیے جانے کا امکان۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو وزارت قومی صحت کا قلمدان دیا جائے گا۔ خالد مکسی وزارت مواصلات، مصطفیٰ کمال کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت ملے گی۔ نئے وزراء کی تقریب حلف برداری کل متوقع۔ بجلی بلوں میں 21 ارب کی اوور بلنگ، افسران اور ملازمین کو بغیر سزا چھوڑے جانے کا انکشاف۔ قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پاور سیکٹر کے ٹاپ 300 نادہندگان کی فہرست طلب کر لی۔ چیئرمین پی اے سی جنید اکبر کی زیر صدارت اجلاس میں انکشاف ہوا۔ بجلی کی 9 تقسیم کار کمپنیز ڈیفالٹر سے سینکڑوں ارب کی ریکوری نہیں کرا سکی۔ اجلاس میں بجلی بلوں میں 21 ارب کی اوور بلنگ، افسران اور ملازمین کو بغیر سزا چھوڑنے کا انکشاف ہوا۔ چیئرمین کمیٹی جنید اکبر نے ہدایت کی، ہر مہینے ہمیں بتایا جائے ریکوری کتنی ہوئی، یہ بھی بتایا جائے کہ کتنے افسران کے خلاف ایکشن لیا۔ حکومت کرپٹو کرنسی کے شفاف قانونی فریم ورک کے لیے متحرک۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ڈیجیٹل اثاثوں سے متعلق اجلاس۔ کرپٹو کرنسی کے عالمی رجحانات اور پاکستان کی معیشت پر اثرات پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹوکنائزیشن سے سرمایہ کاری بڑھے گی، کیپٹل مارکیٹ کو فروغ ملے گا۔ سرمایہ کاروں کے تیار ڈیجیٹل اثاثہ حل ریگولیٹری سٹینڈ باکس میں جانچے جائیں گے۔ بھارت کے چھوٹے شہروں میں ڈیجیٹل ادائیگی کا نظام کرپٹو کرنسی زور پکڑنے لگا۔ بھارت کی 4 بڑی اسٹاک ایکسچینجز میں حصص کے کاروبار کا حجم دگنا ہو گیا۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق سخت قواعد و ضوابط کی وجہ سے ٹریڈرز کرپٹو کرنسی پر منتقل ہو رہے ہیں۔ لاہور میں پہلی بائیکر لائن میں ناقص پینٹ کے استعمال کا انکشاف۔ ایل ڈی اے کی جانب سے قواعد و ضوابط کی دھجیاں بکھیر دی گئی۔
پیپرا قوانین کو نظر انداز کر کے من پسند ٹھیکیدار کو ایڈوانس ورک دیا گیا۔ 10 کلومیٹر بائیکر لین کا کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں لیا گیا۔ مطلوبہ تجربہ نہ رکھنے والے لوکل کانٹریکٹر سے کام کروایا گیا۔ لوکل کانٹریکٹر نے فیروز پور روڈ سے غیر معیاری پینٹ خریدا۔ پینٹ میں مخصوص پاؤڈر مکس نہ ہونے سے بارشی پانی سے خراب ہوا۔ سندھ حکومت کا خواتین کے لیے بڑا اقدام، طالبات اور ملازمت پیشہ خواتین کو مفت الیکٹرک بائک دینے کا فیصلہ۔ منصوبے کا آغاز آئندہ ماہ سے ہوگا۔ ہر ماہ 100 خواتین کو قراندازی سے الیکٹرک بائکس دی جائیں گی۔ نجی اور سرکاری اداروں میں کام کرنے والی خواتین اسکیم کے لیے اہل ہوں گی۔ پہلے مرحلے میں 30 کروڑ روپے مختص کرنے کا فیصلہ۔ نیو یارک میں روز ویلٹ ہوٹل کا معاہدہ ختم۔ پی آئی اے کی $220 ملین کی آمدنی خطرے میں پڑ گئی۔ نیو یارک سٹی کے میئر کا روز ویلٹ ہوٹل میں پناہ گزینوں کے لیے قائم پناہ گاہ جون میں بند کرنے کا اعلان۔ روز ویلٹ ہوٹل میں اس وقت 2852 پناہ گزین مقیم ہیں۔ 2023 میں نیو یارک انتظامیہ نے 3 سال کے معاہدے پر ہوٹل لیز پر لیا تھا۔ امریکہ سے پاکستانی غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری۔ پہلا جہاز آج 8 پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچے گا۔ امریکی فوج کا C-17 طیارہ نور خان ایئر بیس پر لینڈ کرے گا۔ دوسری جانب سعودی عرب اور عمان سمیت 7 ممالک سے مزید 60 پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کر دیا گیا۔ پاکستان کا غزہ میں مکمل اور فوری جنگ بندی پر زور۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سلامتی کونسل میں بریفنگ۔ بولے سلامتی کونسل فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہو۔ عالمی برادری مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں پائیدار امن کے قیام کو ترجیح دے۔ مزید کہا، انسانی امداد کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مشرق وسطی میں بدامنی کی جڑ اسرائیل کا غیر قانونی قبضہ ہے۔ چیمپئنز ٹرافی میں افغانستان اور انگلینڈ مد مقابل۔ آج لاہور میں مقابلہ ہوگا۔ انگلینڈ ٹیم کے کپتان جوز بٹلر کا افغانستان میں خواتین کی حالت زار پر اظہار افسوس۔ کہا، افغان خواتین مشکل وقت سے گزر رہی ہیں۔ مشکل وقت میں یہ میچ ان کے لیے تفریح ثابت ہوگا۔ مزید کہا، افغان ٹیم بہتر سے بہتر ہو رہی ہے۔ افغانستان کے پاس ورلڈ کلاس اسپنرز ہیں۔ گزشتہ روز آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کا میچ بارش کے باعث نہ ہو سکا۔ دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ مل گیا۔ بہت سا غصہ چڑھا ہوا تھا میچ کی وجہ سے، سارا غصہ عمران خان کا کرکٹ پہ نکل گیا۔ ان کو بڑا دکھ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ سفارشی بھرتی کریں گے، کرکٹ پہ لگا دیے جس کو ٹیکنیکل گیم ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور جس کو آتا کچھ نہیں ہے، سارے میچ ہار گئے ہیں۔ بھارت کے ہاتھوں شکست، اڈیالہ کے قیدی کا بھی دل ٹوٹ گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ غصہ کرکٹ پر تھا۔ بانی نے کہا، جب سفارشی لوگوں کو بٹھایا جائے گا تو کرکٹ تباہ ہوگی۔ یہ بھی کہا کہ میرے متعلق صرف پارٹی کے عہدیدار بات کریں۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خبر پھیلائی گئی کہ بانی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بانی اس بات پر ہنسے، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ بانی کی اپنے بچوں سے بات بھی ہو گئی ہے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کی اڈیالہ جیل کی بجائے انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں سماعت بغیر کارروائی 12 مارچ تک ملتوی۔ سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی۔ 9 مئی حملہ کیس کی سماعت بھی آج ہوگی۔ رجحان کے تھانہ سومیانی کی حدود سے نائب محرر اغوا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ڈاکو کانسٹیبل محمد نعیم کو اغوا کر کے کچے کے علاقے میں لے گئے۔ راجن پور سے تعلق رکھنے والا کانسٹیبل ڈیوٹی کے بعد موٹر سائیکل پر گھر جا رہا تھا۔ مصطفیٰ عامر کے قتل سے پہلے زندگی اور موت کا کھیل، ملزم ارمغان نے جان لینے سے پہلے کی ساری کہانی اگل دی۔ تفتیشی ٹیم کے مطابق ارمغان نے مصطفیٰ کو فلمی ولن کے انداز میں قتل کیا۔ مصطفیٰ کو مارنے سے پہلے 3 بار ٹاس کیا گیا۔ پہلی راڈ ماری تو مصطفیٰ زخمی ہوا اور جانے کی کوشش کی۔ ارمغان نے زخمی مصطفیٰ کو روکا اور کہا، ٹاس ہوگا، ہیڈ آ گیا تو چھوڑ دوں گا، ٹیل آیا تو مار دوں گا۔
سکہ اچھالا تو ٹیل آ گیا، ارمغان نے سر پر دوسری بار روڈ مارا۔ ملزم نے دوبارہ مصطفیٰ سے کہا ایک بار پھر ٹاس کرتے ہیں۔ ملزم نے دوبارہ سکہ اچھالا اور ٹیل آنے پر پھر مصطفیٰ کو مارا۔ ملزم نے حب دوریجی لے جا کر گاڑی کے اندر تیسری بار ٹاس کیا، سکہ اچھالا اور کہا ہیڈ آ گیا تو نہیں جلاؤں گا۔ ملزم نے مبینہ طور پر ٹاس جیتنے پر مصطفیٰ کو جلا دیا اور کہا تجھے مارنے کا حکم قدرت کی طرف سے ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کے بعد ڈیفنس کی رہائشوں کا اعلیٰ حکام کو خط، ارمغان کے والد کامران قریشی کے خلاف کارروائی، بنگلہ خالی کرانے کا مطالبہ۔ خط میں لکھا ارمغان کے زیر استعمال بنگلے سے متعدد مرتبہ ہوائی فائرنگ کے واقعات پیش آئے۔ 2023 سے 24 کے دوران بنگلے میں غیر قانونی طور پر شیروں کو رکھا گیا۔ ارمغان اپنی گارڈز کے ذریعے خواتین اور گھریلو ملازمین کو ہراساں کرنے میں بھی ملوث ہے۔ پنجاب حکومت نے پرانے مینول اسلحہ لائسنس کی توثیق اور کمپیوٹرائزیشن کا عمل دوبارہ شروع کر دیا۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے مینول لائسنس ہولڈر شہریوں کو کمپیوٹرائزیشن کے لیے آخری موقع۔ اسلحہ لائسنس کی توثیق کا اختیار صرف متعلقہ کمشنر یا ایڈیشنل سیکرٹری جوڈیشل محکمہ داخلہ کو ہوگا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے تمام ڈویژنل کمشنرز کے نام مراسلہ جاری۔ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر برفباری دوسرے روز بھی جاری۔ وادی نیلم، کیل شاردا، جاگرا ویلی میں برفباری، اپر دیر میں بھی بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری رہا۔ لواری ٹنل، کمراٹ اور قریب علاقوں میں 1.5 فٹ تک برف پڑ چکی۔ حکام سڑکوں سے برف ہٹانے میں مصروف۔ پیر چناسی، سرانوادی، کوٹلہ سمیت مختلف علاقوں میں ہلکی برف پڑی۔ پونچھ، راولا کوٹ کے سیاحتی مقام تولی پیر، بنجوسا کے پہاڑوں پر بھی برفباری جاری۔ دیامیر کی بلند چوٹیوں پر برفباری کا آغاز۔ بابو سر ٹاپ اور نانگا پربت سفید چادر میں ڈوب گئے۔ مظفر آباد، شلاس اور گرد و نواح میں بارش بھی برستی رہی۔ سردی کی شدت بڑھ گئی۔ گلیات کے صحت افزا مقامات پر دوسرا دن بھی وقفے سے بارش۔ اونچی چوٹیوں پر شدید دھند سے دن میں رات کا سما۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادلوں کے ڈیرے۔ بارش اور برفباری کا سلسلہ 2 مارچ تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ افغانستان میں بارش اور یالاباری نے تباہی مچا دی، 29 افراد جاں بحق۔ مغربی صوبہ فراہ میں یالاباری کے نتیجے میں 21 افراد لقمہ اجل بنے۔ قندھار میں 4 خواتین سیلابی پانی میں بہہ گئی، صرف ایک خاتون زندہ بچی، ایک بچہ بھی ڈوب گیا۔ چھت گرنے سے خاتون اور 3 بچے دم توڑ گئے۔ یوکرینی صدر معدنی ڈیل چاہتے ہیں، یوکرین کے لیے امن دستوں کی ضرورت ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا یورپ امریکی کاروباری اداروں کو سزا دینے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکس استعمال کرتا ہے۔ امریکی صدر نے تانبے کی درآمدات پر نئے ٹیکس کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ہیلتھ کیئر اخراجات میں شفافیت کے حکم نامے مزید پر بھی دستخط۔ سوڈان میں فوجی طیارہ گر کر تباہ، تمام افراد ہلاک۔ طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث فوجی اڈے کے قریب گرا۔ طیارے میں سوار فوجی اہلکاروں کی اصل تعداد بارے واضح نہیں ہو سکا۔ حادثے کے باعث کئی علاقوں میں بجلی بھی منقطع رہی۔ دبئی کے تاجر کا بیٹی کی یاد میں 2 خرب 28 ارب 30 کروڑ روپے عطیہ کرنے کا اعلان۔ عزیزی گروپ کے بانی اور چیئرمین مروز عزیزی کا دبئی میں ہسپتال تعمیر کریں گے، جہاں کینسر کے مریضوں کا علاج مفت کیا جائے گا۔ ہسپتال کی تعمیر رواں سال شروع کی جائے گی۔ عزیزی کی بیٹی کینسر کے باعث انتقال کر گئی تھی۔ اور نوش کی گولڈن ڈیزرٹ جیپ ریلی، ایڈونچر، ثقافت اور سیاحت کا خوبصورت امتزاج۔ ایف سی بلوچستان اور سول انتظامیہ کے اشتراک سے ہونے والی جیپ ریلی میں ملک بھر سے ریسرز کی شرکت۔ اونٹ ریس، نیزہ بازی، بلوچی چاپ اور بچوں کے لیے تفریحی مقابلے۔ نمایاں ریسرز کو انعامات دیے گئے۔